بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹر بیٹیوں، میں آپ کو اپنے چینل پر خوشامدید کرتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس کے تھمبنیل پر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے اپنے پرانے کپڑے کسی کو دے دیے ہیں یا جلا دیے ہیں تو پھر کیا ہونے والا ہے، یہ جان کر آج ہی توبہ کرو گے۔ وہ تھمبنیل میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں، ذرا غور سے آپ دیکھ لیں۔ اگر پرانے کپڑے کسی کو دے دیے ہیں یا جلا دیے ہیں تو کیا ہونے والا ہے، یہ راز جان کر آج ہی توبہ کرو گے۔ جلدی سے اہم ویڈیو دیکھ لیں، ورنہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا اگر پرانے کپڑے کسی کو دے دیے ہیں یا ہم نے جلا دیے ہیں جو ہمارے قابل استعمال میں نہیں تھے تو ہم نے کسی کو دے دیے، کیا ہو جائے گا، کیا ہوگا۔ ویڈیو کے اندر جب دیکھا تو لوگوں کے کمنٹس بہت عجیب و غریب آ رہے تھے کہ تھمبنیل کیا لگا رکھا ہے۔ اس تھمبنیل کے مطابق یا اس کے موضوع کے مطابق ویڈیو کے اندر کوئی بات نہیں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ بات مکی الحجازی کی طرف سے منسوب کی جا رہی ہے اور ان کے تصویر بھی لگا رکھی ہے۔ اکثر لوگ اسے کلک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی دیکھتے ہیں کہ حجازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑے عالم، بڑے مفتی ہیں جن کا نام استعمال کیا گیا ہے، اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنا خطرناک تھمبنیل بنا دیا اور لکھ دیا، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھ لی مگر اس میں تھمبنیل کے مطابق کوئی چیز نہیں نکلی۔ میں نے بھی پوری ویڈیو دیکھی۔ دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے، آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے جان لیں۔ اگر ہم نے پرانے کپڑے کسی کو دے دیے ہیں تو یہ کون سی بری بات ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور پرانے کپڑے دینا، صدقہ کرنا، استعمال کے لیے کسی کو دے دینا، ایک انسان کے کپڑے کسی دوسرے آدمی کو دے دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیا کپڑا جب آپ پہنیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہ عوراتی و اتجمل بہ فی حیاتی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور جس سے میں اپنی شرمگی تمام چیزوں کو میں نے چھپایا، اور اپنی زندگی میں اسی کے ذریعے میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے اور نیا کپڑا پہن کر جو دعا پڑھے تو وہ شخص اس وقت تک محفوظ رہے گا، میرے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا جب تک وہ صدقہ کیا ہوا کپڑا اس شخص کے بدن پر رہے گا۔ اگر اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی اس کے جسم پر رہے گا تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، یعنی ثواب کپڑے دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب آپ نیا کپڑا پہنے تو پرانا کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو کسی کو استعمال کے لیے دے دیں، اسے جلاؤ نہیں۔ کوئی بھی کپڑا ایسا ہے یا جوتے ایسے ہیں جو بالکل استعمال کے قابل نہیں ہیں، ان کپڑوں کو آپ صفائی وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں، اور اگر وہ کپڑا صفائی کے کام کا بھی نہیں رہا، یعنی بالکل بسیدہ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، تو پھر آپ اسے جلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر کسی کو کپڑا دے دیا جائے تو جادو ہو جائے گا، ٹونا ہو جائے گا اور وہ ہمارے اوپر کچھ کروا دے گا۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ سب فضول ہیں، شیطانی خیالات ہیں، اس طرح کا کچھ نہیں ہونے والا، سب ڈکوسلے بازی ہے۔ لوگ پیسہ
کمانے کے لیے سارے ڈرامے اس قسم کے کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے رہتے ہیں، جبکہ پرانے کپڑے صدقہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور ایک انسان کے کپڑے کو دوسرے انسان کا استعمال کرنا یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک یتیم بچہ ملا جو بسیدہ کپڑوں میں تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے جیسے تمہارے دوستوں نے پہنے ہوئے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم نئے کپڑے بنا سکیں۔ تو پیارے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ آج سے تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ تیری ماں رضی اللہ عنہا ہو۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے آئے اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس بچے کو نہلا دہلا کر نئے کپڑے پہنا دو، اگر نہیں ہیں کپڑے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیغام بھجوا دے کہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کپڑے بھجوا دیں۔ تو حضرت حسن حسین کے کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دوسرے بچے کو پہنائے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کے کپڑے دوسرا شخص استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ فضول باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں سن کر آپ پریشان نہ ہوا کریں، اور حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ آپ جب بھی کپڑے پہنے تو دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی، اور آپ دانا ہاتھ پہلے قمیض میں داخل کریں، یعنی دائیں کوئی بھی کام کرنا ہے جیسے دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، ایسے کپڑے بھی پہنے تو دائیں ہاتھ سے شروع کریں، یعنی پہلے دانا ہاتھ پہنے، اور اگر دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کپڑے پہننا شروع کر دیں۔ اور پرانے کپڑے اگر آپ نے استعمال نہیں کرنے تو انہیں صدقہ کر دیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ جب تک وہ کپڑا استعمال آدمی کرتا رہے گا جس کو آپ نے کپڑے دیے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے شیئر بھی کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔